بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے اسپیشل ناظرین، میں آپ کا میزبان ایم ایس اختر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ثانیہ مری کے اوپر پوری قوم جس طرح سے سوگوار ہے پاکستان کے اندر، اسی طرح سے بیرون ملک کے اندر آباد پاکستانی اپنے ملک کے وطن پاکستان میں ہونے والے اس سانحے کے اوپر انتہائی غم گسار ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے سوشل میڈیا پر مری کی فوٹیج اور ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، ایک ایک ویڈیو دیکھتے ہوئے، ایک ایک فوٹو دیکھتے ہوئے ہر محب وطن پاکستانی کی آنکھ سے آنسو بہتے نظر آئے۔ ہم یہاں کوالالمپور ملیشیا سے ان تمام لوگوں کے غم میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور ان کے لوائقین کے لیے صبر کی دعا کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حکومت وقت سے گزارش کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں۔ ہم ان سے ہاتھ جوڑ کر کہ خدارا، جو آپ نے بڑے بڑے بلند باند دعوے کیے تھے کہ ہم نے جناب علی ڈیولپمنٹ کے اوپر اتنا خرچ کر دیا، بلینز کے حساب سے آپ نے روپیہ خرچ کیے تھے، آپ نے 3.5-4 سال پاکستانیوں کے ضائع کیے، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اور خاص طور سے میں ان ڈبو ذمہ داروں سے جو اس وقت حکومت کوئی باغ ڈور چلا رہے ہیں، کہ جو یہ دعوے کر رہے تھے 4 دن 5 دن پہلے کہ جناب علی پاکستانی قوم دیکھیں کتنی خوشحال ہے کہ 1 لاکھ گاڑیاں مری میں داخل ہو گئی ہے، جب انہیں یہ پتا تھا کہ مری کے اندر اتنے گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں تو انہوں نے ریسکیو کے انتظام اس حوالے سے کیوں نہیں کیے؟ ہمارا وہ ادارہ جو لاکھوں روپے سالانہ لیتا ہے، جو محکمہ موسمیات ہے، کیا اس کے علم میں نہیں تھا کہ برف باری کا طوفان آنے والا ہے؟ تو کیوں فوری طور پر جو ہے ایسے انتظامات نہیں کیے کہ مزید لوگوں کو اوپر جانے سے روک دیا جاتا؟ اور طوفان کے تھمنے کے بعد لوگوں کو اسقط باہر نکلنے کے لیے کیوں انتظار کیا گیا؟ میرا سوال حکومت وقت سے اور خاص طور سے ہمارے عسکری ذمہ داروں سے ہے، جو اب ثانیہ ہو جانے کے بعد قوم کی سامنے آتے ہیں اور ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمیٹتے ہیں ہمیشہ، تو جناب علی ہم آپ کو ریسکیو کرنے آ گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مری اسلام آباد کی پہنچ سے اتنا دور تھا کہ 4-5 ہیلی کاپٹر فوری طور پر جہاں گاڑیاں مین پھنس چکی تھی وہاں بھیج کر 2 گھنٹے کے اندر ان کو ریسکیو نہیں کیا جا سکتا تھا؟ بالکل کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا گیا، لوگوں کے مرنے کا انتظار کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا ابھی چند دن پہلے، ابھی 1.5 ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسلام آباد میں اور اس کے گرد و نواح میں زلزلہ آ سکتا ہے جیسا 2005 میں آیا تھا۔ زلزلہ تو نہیں آیا، یہ برفاری طوفان آ گیا اور ہمارے مسلمان بہن بھائی بچے لقمہ اجل بن گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ناظرین کہ کچھ ایسے معاملات نظر آ رہے ہیں سامنے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر مزید خون چڑھے گا، تو وہ خون بھی چڑھ گیا۔ یہ سارا خون حکومت کے ذمہ داروں پر ہے، ان لوگوں کو گردنوں پہ جاتا ہے جو اس سارے سانے کے بعد وہاں ریسکیو کرنے میں ناکام رہے، جو وہ ادارے جو ذمہ دار ہیں اس تمام کہ ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے اور ان کو سزائے موت دی جائے۔ جب تک یہ احکامات سپریم کورٹ آف پاکستان جاری نہیں کرے گا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب تک سپریم کورٹ آف پاکستان خوب کیوں خاموش ہے؟
اس نے 100 موٹو نوٹس کیوں نہیں لیا, وزیر اعلیٰ وہاں کیوں نہیں پہنچا, یہ سب چیزیں سامنے تھیں. لوگ الٹے سیدھے بیان دے رہے تھے مری کے حوالے سے کہ جناب علی لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ چکے ہیں, اب وہ کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں نکل کے آ رہے ہیں, وہ ذمہ دار وہ بھی ہیں ساتھ میں. سب کچھ معلوم تھا, اور معلوم ہونے کے باوجود آپ نے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا کہ جو لوگ وہاں پہنچے تھے ان کو آپ سہولت فراہم کر سکے, اور اب تک صحیح معنوں میں ریسکیو نہیں کیا جا سکا. میں گھر یعنی علاقے اور جناب پاکستان کے چپے چپے میں چھاونیاں بن گئی ہیں. کس مقصد کے لیے چھاونیاں بنی ہیں؟ شہروں کے اندر چھاونیاں ہیں, دیہاتوں کے اندر چھاونیاں ہیں, وہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ سرکار کی زمین کے اوپر آپ چھاونیاں تو بنا رہے ہیں اپنی آباد کاری کے لیے یا عوام کو سہولت دینے کے لیے؟ میرا سوال یہ بھی ہے. ہمارے جو اعلیٰ اقتدار پر قابض لوگ ہیں, جناب صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے تو کچھ کہنا بیکار ہے, کیونکہ ان کے ایک کان سے وہ سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. انہیں صرف کچھ نہیں نظر آ رہا, ان کو ماضی کی حکومتیں نظر آتی ہیں کہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے, ثانیہ مری بھی ان کے کھاتے میں کسی نہ کسی حوالے سے ڈال دیا جائے گا. ناظرین, افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہر طبقہ جو اس حکومت کے اندر ہمارے ملک میں نہیں ہے, اس حکومت کے اندر ہر شعبہ فیل ہو چکا ہے. حکومت کا ہر شعبہ ناکام ہو چکا ہے. ہر سطح کے اوپر موجودہ حکومت جو ہے وہ فیلئر کا شکار ہے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کے تانے بانے سب کے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے سامنے یہ ایک حمام میں سارے ننگے ہیں, چاہے وہ ہمارے عسکری ادارے ہوں, چاہے ہماری حکومت کے ذمہ داران ہوں, چاہے ہماری عدلیہ ہو. اس لیے ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے یہ عوام پاکستان کی خون کی ہولی کھیلتے رہتے ہیں, اور ثانیہ ہو جانے کے بعد آنسو بہانے کے لیے میدان عمل میں نکل کر آ جاتے ہیں. ثانیہ ہوتے وقت یہ غائب رہتے ہیں, اور ثانیہ ہونے کا انہیں کوئی علم نہیں ہوتا. جو ہماری ایجنسیاں ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, خاص طور سے جو ہمارے انوائرمنٹ کے ادارے ہیں, جو ہماری موسمیات کے ادارے ہیں, وہ بھی اس زمرے میں برابر کے شریک ہیں. ان کی بھی باس پرس ہونی چاہیے, اور حکومت فوری طور پر, اور چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا فوری طور پر اس پہ کارروائی کریں, اور جو ثانیہ رونما ہوا ہے آئندہ ایسا ثانیہ رونما نہ ہو, اس کے بھی تدارک کے لیے اقدامات کیے جائیں. اور حکومت جہاں سبسڈی دیتی ہے ممبران قومی اسمبلی کو, جہاں سبسڈی دیتی ہے نیشنل اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ کے ذمہ داروں کو, اور ہمارے محکمہ جاتی اداروں کے ذمہ داران کو, جس میں خاص طور سے سب سے بڑی سبسڈی دی جاتی ہے ہماری عدلیہ کے ذمہ داروں کو, ہر شعبے کے اندر کروڑوں روپے کی جناب علی ان کو سالانہ نہیں ماہانہ سبسڈی دی جاتی ہے. میں حکومت سے گزارش کروں گا جتنے بھی لوگ اس ثانیہ کا شکار ہوئے سب کو فی کس کم سے کم فی خاندان 1-1 کروڑ روپیہ دیا جائے, 1-1 کروڑ روپیہ دیا ہے. اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی تو پھر حکومت کے ذمہ دار جو ہیں ان کو اللہ کے ہاں جواب تو واسی دینا ہے, چاہے وہ پیسے دے یا نہ دے. لیکن اگر جو خاندان اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کا تھوڑا بہت غم غلط کر دیا جائے گا تو شاید ان کے بچ نکلنے کے کچھ راستے بن جائیں. میں اپنی قوم سے گزارش کروں گا کہ اپنے اعمال کو درست کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا ہے, جو کہ ہم نے سنا ہے علماء اکرام سے, اور قرآن بھی چیخ چیخ کے کہتا ہے یہود و نصارہ سے دوستی کرنا انتہائی غلط ہے, تو ان سے دوستی سے پیچھے ہٹیں اور اپنے اعمال درست کریں, کیونکہ آپ کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی آپ کے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے. تو اپنے اوپر سچے اور پاکیزہ حکمرانوں کو مسلط کرنے کے لیے, ان کے تابع رہنے کے لیے آپ نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے اور اپنے آپ کو سچا بنانا ہے, تو ہمارے اوپر سچے پھر حکمران آئیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. شہدائے مری کو سلام, اور ان کے ذمہ داران کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین. پاکستان زندہ باد.